الرحمن الرحیم. جی وقال محمد رحمہ اللہ يتبدأ به ويتيمم لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان. جی بات چل رہی تھی نبیذ کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں، بات یہ چل رہی. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہوا روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ایضا، لکھا نا، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے یتودع بہ ویتیمم، وضو کرے نبیذ کے ساتھ اور دونوں کام کرے. کیا کرے؟ اس لیے کہ حدیث میں اضطراب ہے، حدیث میں فلا یکتفی یا فلا یکتفا بالوضو، نہ اکتفا کیا جائے کس کے ساتھ. تو پیچھے سارا صفحہ پڑھے ہو نا، مختلف سندانہ ذکر کیتا ہے جی، تو پڑھ دے تھے بھی جی. اضطراباً صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اضطراباً باعتبار اس کے کہ بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن کو، اور بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ آپ لیلۃ الجن کو حاضر نہیں تھے سرکار کے ساتھ. تو جب واقعہ ہو گیا اضطراب حدیث میں تو لم یکن بذاک، حدیث اس مرتبے کی نہ رہی کہ پکی بات ہے کہ آپ ساتھ تھے. اختلاف ہے اس میں. اور تاریخ میں جہالت ہے، تاریخ میں جہالت ہے، سمجھے جی، تاریخ میں جہالت ہے. قد ظہر من الطرق المتقدمہ ما یقرب من ذلک، کہ بھئی یہ واقعہ کب کا ہے، یہ بب کا ہے. وہ تو انہوں نے کہا نا کہ لئے مدنی ہے. امام محمد صاحب فرمایا تاریخ میں جہالت ہے، پس واجب ہے جمع کرنا احتیاطاً، وضو بھی کرے اور اے فرمایا کنہ اور دیکھو نا پھر تاریخ جہالتاً. اسی لیے تو اختلاف ہے اس حدیث کے منسوخ ہونے میں آیت تیمم کے ساتھ کہ منسوخ ہوئی ہے کہ نہیں. کیوں؟ لے جہالت تاریخ. وگرنہ اگر یہ پکی بات ہے کہ یہ مکی واقعہ ہوتا اور آیت تیمم مدنی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وضو کرے نبیذ کے ساتھ اور تیمم کرے. دلیل آپ کی اس لیے کہ حدیث میں اضطراب ہے، یہ رد ہے امام صاحب کے قول پر، اور تاریخ میں جہالت ہے، یہ رد ہے علی قول ابی یوسف، کیونکہ انہوں نے فرمایا مدنی ہے. یاد ہے نا جی. تو لیلۃ الجن مکی ہے، پس واجب ہے جمع کرنا احتیاطاً. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وضو کرے نبیذ تمر کے ساتھ اور تیمم کرے، اس لیے کہ حدیث میں اضطراب ہے اور تاریخ میں جہالت ہے، بس جمع کرے احتیاطاً. پتر ہے دھیان نال پڑھنا آ رہے ہیں، دھیان کریں. کسی جگہ تے پوری فقہ چ ساری زندگی یہ آئے کہ امام صاحب کے کسی شاگرد نے یہ کہا، چونکہ میرے استاد محترم نے فرمایا ہم اس وجہ سے اس کو لیتے ہیں چونکہ ہمارے استاد ہیں تو ان کی تحقیق ہم سے بہت اونچی ہے. تو ادباً اگر یہ مسئلہ کہیں آئے نا آپ پڑھیں تو میں مر گیا ہوں تو میرے قبر پہ آ کے میں نے دسنا ہے. ورنہ سارے بزرگ کس پر ان کی بنیاد ہے؟ دلیل پر. کس پر؟ کہ عقیدت پر. چونکہ امام صاحب ہیں، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے تحقیق میں. شاگرد ہے گلا کی اب دیکھ لو کیوں پیرو گل سمجھو نا جی. جی لگے
قلنا لیلۃ الجن کانت غیر واحدۃ. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے حکم دے دیتا عورت دا رجم کر دیو. اگو حضرت علی ہے واپس لے آئے. پھر میں اندے تے حکومت ہے جڑے پیٹ وچ اس تے حکومت نہیں. بچہ جمے گی تے پھر منی گل کو نہیں منی. یہ گل ایسی کہ بھئی چونکہ خلیفۃ المسلمین ہے ادباً جو انہوں نے کہا بس سارا کو بھیجی بس ٹھیک ہے. کیوں جی ہے پہلے خلیفہ کو دوسرے خلیفہ بننے والے عرض کرتے ہیں قرآن جمع کریں. پھر میں جو سرکار نے کام نہیں کیا میں نہیں کرتا. اینا زور دیتا کرا کے چھڑیا کہ نہیں کیوں کگو آواز آ رہی پر سنیا ہونے واقعہ پہلے نہیں سنیا کہ پہلے خلیفہ نے کیا ہے جڑے خلیفہ حاضر سروس نے کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا میں تو جڑے خلیفہ دے تابع نے بیعت کرن والے نے کیونکہ سب تو پہلے بیعت حضرت عمر کی تھی سوتے بنی سکیف ہے ہاتھ پکڑ کے جی پہلے بیعت کرنے والے انہوں نے منا کے چھڑی یہ گل کہ کوئی نہیں. پھر دیکھو نا جی جناب صدیق اکبر نے تو نہیں یار کمال ہے ادھر بیعت بھی کی ادھر اعتراض بھی کیے جا رہے ہو مانتے کیوں نہیں ہو. تو وہاں دین تھا کیا تھا اب دین نہیں عقیدت ہے جس وجہ سے ہم سارے مارے جا رہے ہیں جی بس اس لیے بولنا ہم جناب جی. والحدیث مشہور عملت به الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جی ہم کہتے ہیں کہ جواب جی یہ جواب ہے استدلال ابی یوسف رحمہ اللہ کا. کون کہا تھا مدنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ لیلۃ الجن جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہوئی کئی بار ہوئی ہے. کیا یہ ایک بار نہیں ہے زیادہ بار ہے جی سمجھا جی. او دیکھو نا تقدمہ بیان ہوا ہے ذرا پیچھے پورا سبق پڑھیا جی ان کے پھیرا دے لو پیچھے بھی پڑھیا جی ذرا مسند امام اعظم ساری وضاحت ہے تاہم میں بچوں کو چھوڑ دینے بھی پھیرا سارا کچھ پڑھیا جنہیں بچوں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں جڑی نہ پڑھی ہوئے تو سجیے جی. پس نہیں صحیح دعویٰ نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اور دیکھو لیلۃ القلنا یہ دفعہ دخل مقدر تقریر اس کی یہ ہے کہ بے شک آیت تیمم مدنیہ ہے بلا شک. یہ تو کوئی شک نہیں یہ تو مدنی ہے. کل نہیں پڑھا کہ آیت تیمم مدینہ میں نازل ہوئی ہے اس واقعہ ایسو کہ نہیں کل پلا میں. اور جیسا کہ شاہد ہے اس پر اقوال مفسرین. اور لیلۃ الجن کیا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا بالکل یہ تو بات واضح ہو گئی کہ وہ یہ آیت ناسخ بن گئی اس واقعہ کے لیے جی. اس میں کیا شبہ ہے. کما صرافی بعض روایات عن عبداللہ ابن مسعود. تو پھر کیا معنی ہے کہ جہالت ہو وفی تاریخ جہالتاً کہ تاریخ میں جہالت کا کیا مطلب ہوا بلکہ یقیناً ہوگی حدیث کیا. تو اس کا جواب دیا نا آگے کہ غیر لیلۃ الجن. علامہ سروجی نے فرمایا ہے جی آپ بابا پہ چلے غایا علامہ سروجی دیجیے. علامہ سروجی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ الجن تھی کانت غیر واحدۃ. کانت یہ جو قول ہے نا بھی دیا کہا کہ لیلۃ الجن کانت یہ شرح ندہ کی الغایا. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بات وہم دیتی ہے کہ انہا کہ یہ لیلۃ الجن تھی مدینہ میں بھی مکہ میں تو تھی تو تب بھی دکان کی ایک مرتبہ نہیں ہے تو تب بھی ہے کہ یہ مدینہ میں بھی واقعہ پیش آیا ہے. سمجھا جی اے شابہ سے. اور نئی منقول یہ کتب حدیث میں نسب الرایا میں یہ تو ہو گیا. کانت غیر واحدۃ ذکر کیا احکام المرجان فی احکام الجان کے مصنف نے. سمجھے ہو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ظاہر الاحادیث وہ اس میں چونکہ جنوں کا سارے باتیں نقل کی ہیں شریعت پر کون کون سے مسلمان ہوئے کس موقع پر ہوئے صرف کتاب اس مسئلے پر ہے کہ ظاہر الاحادیث واردہ
جنوں کے وفود میں او وفادہ وفد کو تو اور کوئی لکھے نہیں جڑے نا بھئی کدے کیا ہوئے کہ بھئی انا ظاہر الاحادیث واردہ فی لیلۃ الجن بھی ٹھیک ہے تو فی وفادات الجن ہوئے تا بھی ٹھیک ہے جنوں کے وفدوں میں جنوں کے جو وفد آئے تھے انہا کانت 6 مرات سنا جی کہ یہ جنوں کے وفد جو سرکار کے پاس آئے تھے وہ کتنی مرتبہ 6 مرتبہ ذکر کیا ان سے 1 مرتبہ بقی غرقد میں تے کتھے وے بقی شریف کتھے وے مدینہ شریف ہے جی ہادہ رہا ابن مسعود اور 2 مرتبہ مکہ میں اور مرہ رابعہ خارج المدینہ کی یہ وہ جگہ کون سے اللہ بہتر جانے وہ وادی بیضا جو ہے نا جنہوں سارے پاکستانی وادی جن کہتے ہیں وہاں بھی مشہور ہے جی نیٹ تے سارا کچھ موجود جی استاد آپ مشورے دینا پھر آنا نہ چلاؤ وہ مرتن رابعتن خارج المدینہ ہادہ رہا زبیر بن عوام وہاں زبیر بن عوام ساتھ تھے تو فلا یقطع بالنسخ لہذا چونکہ واقعات مختلف ہیں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت ناسخ ہے لیلۃ الجن کے واقعے کے سنے جی اچھا جی فلا یصح دعوی النسخ نسخ کا دعویٰ کیونکہ جائز ہے یہ کہ ہو دفعہ ثانیہ فی المدینہ بعد آیت التیمم یہ جائز ہے جی بات ختم ہو گئی جی اچھا جی اگلا مسئلہ جی منع کر لیا ہم کہتے ہیں لیلۃ الجن تھی واحد کا غیر یعنی 1 مرتبہ نہیں 1 سے زیادہ مرتبہ ہے جی پس نہیں صحیح دعوی نسخ ہم کہتے ہیں لیلۃ الجن تھی واحدہ کا غیر یعنی کئی مرتبہ ہاں اور 6 مرتبہ ان کا بھی کم از کم موجود ہیں جی والحدیث مشہور عملت به صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث جو ہے نا یہ امام محمد صاحب کی دلیل کا جواب ہے وہ کہنا کہ حدیث میں اضطراب ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حدیث مشہور ہے حدیث عمل کیا ہے اس کے ساتھ صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم نے سمجھا جی تے باب مثل ہی اگلا جملہ بس اور حدیث مشہور جو ہے نا اس کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اور زیادتی پنجابی والا نہیں مانا بھی وہ جو حدیث مشہور میں بات ہو نا اس کو آیت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں آیت کے ساتھ جوڑ کر مانا سمجھ سکتے ہیں تو چونکہ حدیث مشہور ہے صحابہ پاک نے اس پر عمل کیا ہے لہٰذا اس کے مثل کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یزاد ولل کتاب اور دیکھو مشہور والحدیث ہو اندنے نظر فی اس میں نظر ہے کیونکہ مشہور تو وہ ہوتی ہے کہ سرکار سے سننے والے احاد ہوں صحابہ پاک 1 ہوں یا 2 ہوں اور نیچے جو ان کا کے شاگرد ہیں نا پھر وہ بھی زیادہ ہو جائے پھر وہ بھی زیادہ ہو جائے محدث کی کتاب تک آنے تک تواتر ہو جائے یہ مشہور ہے نا تو حالانکہ نہیں ہے اس طرح بلکہ کلام کی اس میں کثیر من المتاخرین نے اگر یہ مشہور بعد میں تواتر ہوتا ہے تو بعد والے کلام تو نہ کرتے جی یہ ایک سوال کیا ہے جواب مشہور لیسا یرید بہل مشہور اصطلاحی بلکہ معنی لغوی کہ اس کو قبول کیا گیا ہے اس کو عاملات بہ صحابہ رضی اللہ عنہ سنیا جائے سونوں نے دار قطنی میں جناب عبداللہ نے اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نواب نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہ نبیذ وضو من لم یجد الماء نبیذ اس کا وضو ہے وضو نہیں وضو ہوتا ہے جس سے وضو کرنا ہوتا ہے جی وضو ہے اس کا جس کے پاس واخرج ایضا عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت مولا علی پاک نہیں دیکھتے تھے کوئی حرج وضو بن نبیذ کے ساتھ وان حاضہ اسی سے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ اگر مشتبہ ہونا عبداللہ بن مسعود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن کو
تو قول کریں گے ہم باب میں اس کا کہ اکتفا کیا جاتا ہے اعتماد کا اس پر. وہ کون ہے؟ وہ روایت ان کبار میں نہ صحابہ کی کہ ان سے جو روایت موجود ہے کہ وضو ٹھیک ہے تو پھر ہم ان کی بات پر بھی تو اعتماد کر سکتے ہیں کہ نبی سے وضو ٹھیک ہے. جی سمجھ گئے ہو؟ اچھا او والحدیث مشہور عاملہ بے صحابہ. سنیں جی. اما شہرت فلیست اصطلاح یا معاذ ارادہ کی اس کی شہرت کا بین الناس بہر عمل صحابہ نہیں ثابت کسی ایک سے ان میں سے. فقد اخرج دارقطنی ذالک من وجہین ضعیفین عن علی، لیکن تھلی لکھا ہے بھی رجال کلہم ثقات. وہ جواب دیتا ہے جی. سنیں جی. جی اے شابہ سے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت مولا علی پاک کو روایت ہے کیا وضو ٹھیک ہے جی. اے مطلب ہے جی. چلو جی. اور شاہ جی صاحب یہ آیا ہے کہ بکریاں چھڑ کے آیا تو کہا رہا تھا بیا کا پتر کتاب لکھ دے تو رات اکھاں بند کر کے لکھن بہ گیا. خدا دے بندے کو پڑھ کے سارا کچھ سمجھ کے کتاباں تے پھر ہی کتاب لکھی ہے نا. تو انہاں دی گل تے بھی کوئی اعتماد ہے کہ کوئی نہیں کہ جڑی گل لکھ رہے ہیں جی. جی جی چلو اور اچھا تو بابے مثل ہی یزاد ولل دھیان کریں جی. پس ہوگی تقدیر بے حکم زیادت یوں کہ پس اگر نہ پاؤ تم مائے مطلق اور نہ نبیز تمر پاؤ تو پھر فتح یمامو. یہ مطلب ہے زیادتی ہے کہ اس کو بھی ساتھ جوڑیں گے جی. سنیا جی. اور حدیث مشہور ہے عمل کیا اس کے ساتھ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اور اس کی مثل کے ساتھ اضافہ کیا جائے زیادتی کی جائے گی کتاب اللہ پر، یعنی اس کو بھی ساتھ جوڑیں گے جی. مشہور ہے عمل کیا اس کے ساتھ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کی مثل کے ساتھ زیادتی کی جائے گی کتاب پر. اب رہ گیا کہ نبیز تمر کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں. عمل الاتصال به فقد قیل یجوز عنده اعتبارا بالوضوء وقیل لا یجوز لانه فوقه. بہرحال غسل کرنا نبیز تمر کے ساتھ اگر پانی نہیں ہے تو شرط یہ ہے کہ فعل پانی نہ ملے تو بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے امام صاحب کے نزدیک. کیا ہے؟ جائز ہے امام صاحب. او تھلے دیکھو دلیل. اس لیے کہ جنابت بھی تو حدث ہے، جیسا کہ اس کا غیر باقی حدث ہے. بے وضائی جس طرح حدث ہے اسی طرح جنابت بھی ایک. تو وضو ٹھیک ہے تو پھر جنابت بھی غسل بھی ٹھیک ہے. تو بس کہا گیا جائز ہے اندہ. اعتبار قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ جب وضو میں نس ہے تو لہذا غسل بھی ٹھیک ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ بھئی امام صاحب نے فرمایا لا یجوز، نہیں جائز. اس لیے دلیل اس لیے کہ غسل جو ہے وہ وضو سے فوق ہے، تو قیاس برابر کو یا نچلے درجے والے کو کیا جاتا ہے، فوق کو نہیں کیا جاتا. یہ مطلب ہے. سمجھ گئے ہو؟ او عمل اغتسال، اختلاف کیا ہمارے مشائخ نے اغتسال بے نبیز تمر میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. بعض ان میں سے وہ جنہوں نے اس کو جائز اس لیے کہ اثر وضو میں خاص ہے، اور اصح یہ ہے کہ یہ ہم سنے جو قانون اس لیے کہ وہ شے جو خاص کی گئی ہے قیاس سے نس کے ساتھ. جی بھئی قیاس تو یہی ہے نا بھی مائع مطلق سے وضو ہے، تب نس میں مائع مطلق کا غیر کہا گیا ہے. کون؟ نبیز تمر. تو جو مخصوص کیا گیا قیاس سے، مخصوص کیوں کیا گیا؟ نس کے ساتھ. تو لاحق کیا جائے گا اس مخصوص کے ساتھ وہ جو مخصوص کے معنی میں ہے من کل وجہ. تو اب جو غسل ہے وہ بھی تو حدث ہے. کیا ہے؟ وہ بھی تو وضو کی طرح ہے جی. اصل میں وضو میں تو آپ نے پڑھا اصول فقہ میں قانون تو یہی ہے کہ جو جہاں سے نکلے اس کی وجہ سے پورے بدن کو دھوئیں جی. تو پھر وہ حرت کی وجہ سے چار جو اعضاء اطراف ہیں جو ان کو متعین کیا ہے جی. بڑی بات آپ نے دی. اور بہرحال اغتسال سمجھ گئے ہو بات. پس تحقیق کہا گیا ہے، یا بعض نے کہا جرا منع کرو جائز ہے امام صاحب کے نزدیک قیاس کرتے ہوئے وضو پر، اور بعض نے کہا ہے نہیں جائز. کیا؟ نبیز تمر کے ساتھ نہانا.
کہ دامنا، اس لیے کہ غسل فوق ہے وضو سے. ہاں جی بہرحال غسل کرنا نبیذ تمر کے ساتھ. پس تحقیق بعض نے کہا جائز ہے امام صاحب کے نزدیک قیاس کرتے ہوئے وضو پر، اور بعض نے کہا نہیں جائز اس لیے کہ غسل فوق ہے وضو پر. اب یہ دلائل ہیں سارے. جی والنبیذ المختلف فیہ ان یکون حلوا رقیقا یسیل علی الاعداء کالماء. بس. اچھا جی، کون سا نبیذ ہے جس میں اختلاف ہے؟ وضو ہو سکتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے، صاحبین کہتے ہیں نہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ نہیں جی تیمم کرے وضو نہ کرے. امام محمد صاحب نے فرمایا جمع کرے. لیکن صرف نبیذ سے وضو ٹھیک ہے، یہ کن سے روایت ہے؟ امام صاحب کی ہے. نبیذ بین طور کے ڈالی جائیں چند کھجوریں پانی میں، اور تمہرات نہیں بھی نکیاں نکیاں لب کے، مطلب ہے تھوڑیاں جیاں، یہ نہیں بھی کلو پانی میں من کھجوراں پا دیو، یہ مطلب ہے تمہرات. چند کھجوریں نکیاں نکیاں نہیں، جو نکے نکے لب کے پاؤ پہ تک نبیذ بنتا ہے. نہیں مطلب متا کو تصغیر ہے تو چھوٹا مانا یعنی تھوڑیاں جیاں، کلو پانی 5-7 مثال طور پہ. اور نبیذ ایسا نبیذ کے اختلاف کیا گیا اس میں یہ کہ ہو حلون میٹھا، جی مٹھاس اس میں آ گئی ہے، رقیقاً پتلا، 2 شرطیں تو لکھے جاری ہو اعضاء پر، جی بشرط ثالث، جی بھائی تیسری شرط کیا ہے؟ غیر مسکر. جاری و اعضاء پر کل مائے تے بشرط رابع غیر مطبوع، میٹھا ہوئے، پتلا ہوئے، مسکر نہ ہوئے تے او پکایا بھی نہ گیا ہوئے. اس نبیذ میں کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں وضو ہو جاتا ہے. غسل میں 2 روایتیں آ گئی ہیں، سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، کہ او ان یکون حلوا، ان یکون قال فی الخزانہ، بعض اختلاف کیا ہے، بعض مختلف ہیں، یعنی محض مختلف ہیں جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وضو کے بارے میں مسائل کے اختلاف کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مسائل لکھے جی کہ سوال لکھے ہونا. مسائل مسئلہ یعنی مراد سوال ہے. اگلی بار دیکھ لو نا، مراد سوال ہونا چاہیے. سوال کیے گئے ایک مرتبہ کہ اگر پانی غالب ہو تو کیا حکم ہے، تو فرمایا وضو کرے. سوال کیے گئے ایک مرتبہ اگر مٹھاس غالب ہو تو کیا کرے، فرمایا وضو نہ کرے بلکہ تیمم کرے. سوال کیا گیا ایک مرتبہ اس حالت سے کہ نہیں پتہ کہ مٹھاس غالب ہے یا کہ غالب نہیں ہے، سنیں جی، تو آپ نے فرمایا دونوں کو اسی تفصیل پر غسل ہے. اب سوال مختلف تھے تو جواب مختلف تھے تو کہا کہ یہ روایتیں مختلف ہو گئی ہیں. جی سمجھ گئے ہو؟ اے وجہ جی آگے پڑھو مشت. اچھا، اور نبیذ ایسا نبیذ جو مختلفی ہے، یہ کہ ہو میٹھا، پتلا، بہے اعضاء پر، اور جاری ہو مطلب ہوتے مثل پانی کے. شابہ جی. اور نبیذ ایسا نبیذ کہ جو مختلف فی ہو، یہ کہ نا نبیذ جو ایسا نبیذ جو مختلفی ہے وہ نہیں ہے، مطلب اصل معنی ہے اور نبیذ جو مختلفی ہے، اور نبیذ ایسا نبیذ جو مختلف فی ہے وہ کون ہے؟ یہ کہ ہو میٹھا، رقیق پتلا، جاری ہو اعضاء پر مثل پانی کے. بھی اتنے پاؤ تو بھی نہیں بھی اتنی جم گئے. جی وہ مشتدہ منہا صار حراما لا یجوز التودع به. اور وہ نبیذ جو گاڑھا ہو گیا اس سے سخت ہو گیا ہے اور ہو گیا ہے وہ حرام، یعنی اس کا پینا حرام ہو گیا، نہیں جائز وضو اس کے ساتھ، اس نبیذ کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے. اور وہ جو سخت ہو گیا نبیذ سے ہو گیا حرام، یعنی وہ پینا حرام تک پہنچ گیا، پھر نشہ دیندہ ہے، نہیں جائز وضو اس کے ساتھ.
جی اور وہ جو سخت ہو گیا نبیز سے ہو گیا حرام نہیں جائز وضو اس کے ساتھ. وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ فَمَا دَامَ حُلْوًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ. اور اگر بدلا دیا اس کو آگ نے، وہ تھوڑا گرم کیا اس کو، پس جب تک میٹھا ہے وہ خلاف پر ہے. وہ میٹھے کا مطلب ہے بھی پتلا ساری شرطیں موجود نے. تو امام صاحب کے نزدیک وضو جائز ہے، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے. سنیں جی کہ امام محمد صاحب کے نزدیک دونوں کو جمع کرنا ہے، جو وہ پڑھا جائے. اور اگر بدلا دے نبیز کو، اب مطبوخ کا بیان ہے آگ، تو پس جب تک میٹھا ہے پس وہ خلاف پر ہے. اور صرف میٹھا ہی نہیں، اور رقیقاً یسیل العذاب ہی ہوئے، اتنے لیپا نہیں کرنا ہوتا. جی بدلا دے نبیز کو آگ پس جب تک میٹھا ہے پس وہ خلاف پر ہے. ہاں سخت نہیں ہوا. وہ نشتد اشتد فعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یجوز تبدر به لانه یحل شربه عنده. اور اگر تھوڑا سخت ہو گیا تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے وضو اس کے ساتھ، اس لیے کہ حلال ہے پینا اس اشتدہ کا امام صاحب کے نزدیک. آگ میں تھوڑا جوش دیا گڑا ہوا ہے تو ابھی اس میں نشہ نہیں ہے، تو چونکہ پینا جائز ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ وضو بھی جائز. اب چونکہ نبیذ تمر سے سرکار نے وضو کیا، اس لیے فقہا پھر اس چیز کے اندر پوری پڑتال تحقیق کرتے ہیں کیا کیا صورتیں بن سکتی ہیں. کل قیامت کو پوچھو گے مجتہد سے یہ مسئلہ تھا دین میں، اس میں مزید غور و فکر کیوں نہیں کیا، اس میں یہ جزیاں کیوں نہیں نکالی. یہ وجہ ہے کہ فقہا اس چیز کے پیچھے پوری کوشش کرتے ہیں. جی بے نبیذ تمر سے وضو ثابت ہے کہ کوئی نہیں ثابت، اس لیے اس پر پوری پڑتال ہو رہی، تحقیق ہو رہی ہے. جی اور اگر سخت ہو جائے یعنی تھوڑا سا گاڑا ہو گیا، تھوڑا جائے، یہ نہیں بھی ٹرے کو نہیں جی. پس امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے وضو اس کے ساتھ، اس لیے کہ حلال ہے پینا اس کا امام صاحب کے نزدیک. جی اور اگر سخت ہو گیا پس امام صاحب کے نزدیک جائز ہے وضو اس کے ساتھ، اس لیے کہ حلال ہے اس کا پینا امام صاحب کے نزدیک. جی وعند محمد رحمہ اللہ لا يتبدأ به لحرمة شربه عنده. بلا بس 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 بس. اور عندہ محمد رحمہ اللہ نہیں نہ وضو کرے اس کے ساتھ جس میں اشتداد آ گئے باوجہ حرمت اس کے پینے کی عندہ ہو. اور قانون یہ ہے کہ ہر وہ کہ جس کا پینا حرام ہے اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے. سنیں جی. اور عندہ محمد رحمہ اللہ نہ وضو کرے اس کے ساتھ جڑا اشتدا ہو گئے باوجہ حرام ہونے اس کے پینے کے. عندہ محمد رحمہ اللہ تب اس میں اختلاف ہو گیا پینا ہے کہ نہیں پینا. جی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہ وضو کرے اس کے ساتھ وجہ اس کے پینے کے حرام ہونے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. مسئلہ فلا يجوز التبدع بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس. اچھا جی اس کے علاوہ اور کوئی نبیذ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اور نہیں جائز وضو کرنا ان کے ساتھ جو سوا ہے نبیذ تمر کے ماں کا بیان، یعنی باقی بیزہ باقی جو نبیذ ہیں ان سے جاری ہوتے ہوئے قیاس کے قضیہ پر، کیونکہ قیاس جو ہے وہ تو یہی ہے کہ مائع مطلق سے وضو ہے، کس سے؟ مائع مقید سے نہیں ہے. پیچھے وضاحت ساری پڑھ رہے ہو، قرآن نے جو پانی جس میں وضو کہا ہے وہ تو مائع مطلق ہے جی. تو چونکہ قیاس کا یہی تقاضا ہے لہذا باقی نبیذوں سے وضو ٹھیک نہیں ہے، یہ نص مورد پر بند رہے گی. او من الانبیزا امام اوزائی کے نزدیک جائز ہے وضو کرنا نبیذوں کے ساتھ، باقی نبیذوں کے ساتھ بھی قیاس کرتے ہوئے. کس پر؟ یہ امام اوزائی کے نزدیک ہے، انہوں نے روایت آپ کو سنا دی ہے. اور نہیں جائز وضو کرنا ان کے ساتھ جو سوا ہے نبیذ تمر کے ماں کا بیان، یعنی باقی انبیزا اور نبیذ
جاری ہوتے ہوئے قیاس کے قضیہ پر قیاس کے قضیے جی اور نہیں جائز وضو کرنا ان سے جو نبیذ قمر کے سوا ہیں یعنی انبیاء سے جاری ہوتے ہوئے قیاس کے قضیے پر